إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 13 جون 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 179 میں 179 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک کور کریں گے، اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی عذاب قبر قرآن پاک کی روشنی میں اس کے کیا احکامات آئے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے جو قرآن پاک کی آیات کی بنیاد پر عذاب قبر کی نفی کرتا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو عذاب قبر کو سپورٹیو ہو. یہ سارے کے سارے معاملات چونکہ احادیث میں آئے ہیں، اگرچہ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث میں ہیں، وہ ان احادیث کو صحیح نہیں مانتے. حالانکہ اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع ان کے تمام آف شوٹس کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور قرآن حکیم میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے. اور ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 117A کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 117A، عذاب قبر کا بیان قرآن حکیم کی روشنی میں. عذاب قبر کا بیان قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں. عذاب قبر کا بیان قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں. بھائیو، اس حوالے سے آپ کو یہ ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے کل 10 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں. ان میں سے پہلا ریفرنس تو ہماری وہ آیات ہیں جو ترجمہ کلاس میں آج آئیں گی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، اور 9 ریفرنسز اس کے علاوہ ہیں قرآن حکیم سے مختلف مقامات سے. انشاءاللہ ہم ان کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے جس طرح میں نے ان کو درج کیا ہے، تاکہ یہ مقدمہ سمجھ آ جائے. اور آج ہی لیکچر جو آج کا لیکچر ڈسکس ہو رہا ہے اسی کا پارٹ بی جو ہے 117B مسئلہ نمبر، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں عذاب قبر کا بیان. لیکن وہ بیان جو ہے منکرین عذاب قبر کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی اکثریت 99.9% لوگ وہ ہیں جو الحمدللہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کو بھی جو ہے وہ سورس سمجھتے ہیں نالج کا، ان کے لیے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکشن کروں گا. اور آج کی جو ڈسکشن ہے وہ پرٹیکولرلی جو منکرین عذاب قبر ہیں قرآن حکیم کے دلائل کی روشنی میں ہم ان کے اصول و مبادی کا رد کریں گے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن حکیم ان کے اصول اور مبادی کو سپورٹ نہیں کرتا جو عذاب قبر کے اگینسٹ وہ کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ ان کے ریفرنسز تو درج ہیں، میں بتاتا جاؤں گا، اور جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا. احادیث تو بہت کم آئیں گی آج، انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی، اور تمام احادیث کے نمبرز انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مطبوعۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں، اس کے مطابق میں انشاءاللہ ان کی نمبرنگ بھی بتا دوں گا. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے جواب بھی لیا جا سکتا ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، کل 7 آیات. آپ کا جو ریفرنس پیج میں نے دیا ہے اس پہ یہ پہلا ریفرنس ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک. الذین تتوفاہم الملائکہ. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے مجرم لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انکاری لوگ ہیں، یا اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، ان کے کانٹیکسٹ میں گفتگو جاری ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ کہ جب فرشتے ان پر موت طاری کرتے ہیں، ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، تو وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے باغی اور نافرمان ہوتے ہیں. اس حال میں فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو ان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ فَأَلْقَبُ السَّلَمْ، تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اکڑ تو سکتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء، کہ ہم آج سے پہلے کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. اب جب ان کو اپنی موت نظر آتی ہے سامنے اور عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. یہ تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ وہ حالت کیا ہوتی ہے. نیک آدمی کے پاس فرشتے کس حال میں آتے ہیں اور بد آدمی کے پاس والعیاذ باللہ تعالیٰ کس شکل میں فرشتے آتے ہیں. موت کے وقت یہ سٹیٹس بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بننے کیا والا ہے. تو اس وقت جو مجرم لوگ ہیں وہ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، تو وہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم کوئی برے کام نہیں کرتے تھے. یہاں پر بھی جس نے جرم کیا ہوتا ہے جب اس کی پکڑ آتی ہے نا تو وہ اپنے جرم سے ہی منکر ہو جاتا ہے، انکار کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ جو مجرم لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم تو کوئی جرم نہیں کرتے تھے، اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں فرشتوں کے سامنے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو کہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، جس نے ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک ہر مخلوق کا ڈیٹا اپنے پاس پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. ایسا ڈیوائن اس کا نالج اور پرفیکٹ نالج ہے، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کوئی برے اعمال نہیں کیا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ جہنم میں، ان کے دروازے میں، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں اور ہمیشہ ہمیش رہو اس میں. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، حق سے اناد کرنے والوں کا، حق کو جھٹلانے اور ٹھکرانے والوں کا. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی مرتے ہی نزع کے عالم میں ہی فرشتے کہیں گے آ جاؤ عذاب کی طرف. لہذا اصول اور مبادی ٹوٹ گیا منکرین عذاب قبر کا، جو کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا. یہ تو موت کے وقت کہا جا رہا ہے کہ ویلکم کیا جا رہا ہے اب تمہیں اس عذاب کی طرف. باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز میں آئے گی. یعنی موت کے وقت ان کو یہ مجدہ سنایا جاتا ہے کہ بچوں جی ہوں تیار ہو جاؤ، پھینٹی لگنی لگی ہے تھوڑی. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا جو حق سے اناد کیا کرتے تھے.
صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر موت طاری ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہوگی اس شخص کے لیے، یعنی آخرت تو اس کی شروع ہو گئی نا مرنے کے ساتھ ہی۔ اسی لیے دیکھیں کیا پرفیکٹ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے سورۃ البقرہ میں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، آپ کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی بھلائی میں قبر کی بھلائی بھی شامل ہے اور پل صراط کی بھلائی بھی شامل ہے، میزان عمل کی بھی بھلائی شامل ہے۔ لہٰذا یہ جو علماء نے مولویوں نے اپنی طرف سے یہ دعا جوڑ دی ہے وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری وقنا عذاب المیزان، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے۔ ان بچاروں کا نالج بڑا لیمیٹڈ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں قبر، حشر اور میزان عمل اور پل صراط سب داخل ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی جامع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ میں صرف ایک ہی دعا مانگتے تھے، وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، وہ مستجاب دیوار کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ یہی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یہ پرفیکٹ دعا ہے، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بڑی زبردست جو میں نے مسئلہ تقدیر میں بھی بیان کی تھی، مسئلہ نمبر 104 A B اور C کے اندر، کہ ایک صحابی جو تھے وہ اتنے بیمار ہوئے کہ بالکل چڑیا کی طرح ان کی حالت ہو گئی، کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپ لیا، بینگ این انٹلیکچوئل پرسنالٹی، آپ نے فرمایا اور تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہنے کی سکت رکھتا ہے؟ تو یہ دعا کیوں مانگتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو دعا مانگتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو آپ نے اس کو یہ دعا تعلیم کی، صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا مانگنی شروع کی تو چند ہی دنوں میں اس کی صحت بالکل واپس آ گئی، الحمدللہ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام کوئی فنیٹک دین نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسلام بڑا پرفیکٹ دین ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، اس تکبر کی صحیح ڈیفینیشن جو ہے وہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 265 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت اس شخص پر حرام ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے عناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ حق بات سے عناد کرنا سب سے بڑا تکبر ہے، یعنی دل نے گواہی دے دی کہ بات سچی ہے لیکن پھر نہیں مانی۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، ان کو بات نہیں سمجھ آئی، کل کے چھوکرے کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ یہ ہے تکبر۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں آپ ہماری بات مانو؟ ہم تو کتاب اللہ اور سنت سے ریفرنس پیش کرتے ہیں، آپ نے ماننا ہے تو کتاب اللہ اور سنت کو ماننا ہے۔ ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکیے کی حیثیت سے پرفیکشن کے ساتھ انٹلیکچوئل لیول پہ ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنل اتھارٹی ہیں؟ ہم تو ریفرنس سے بات کرتے ہیں. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی. اگر ڈکشنری کہتی ہے BUT بٹ تو کوئی PhD انگلش اس کو BAT بٹ نہیں بنا سکتا, اور کوئی پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ BUT بٹ کہہ کے غلط ڈکلیئر نہیں ہو سکتا. اس کی ڈگری نہیں اس سے مانگی جائے گی, بلکہ حق بات کی پیروی کی جائے گی. تو حق بات سے اناد کرنا یہ ہے تکبر. کسی کو پتہ چل گیا جب اس نے آیت سن لی ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں, دعا تجھی سے کرتے ہیں. ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت, لیکن غائب میں کسی کو پکارنا یہ دعا ہے, اور دعا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد یا علی مدد کہے تو تکبر ہی ہے اس کے اندر, یا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے مشکل کشادگی کے لیے تو تکبر ہی ہے. ایک شخص نے خود دیکھ لیا بخاری اور مسلم میں جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہیں, ٹاپ آف دا لسٹ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, اور ایون اہل تشیع کے ہاں بھی جتنی احادیث پائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ رفع الیدین موجود ہے. پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر سوائے احناف کے. تو اب اس کے اندر تکبر ہی ہوگا نا کہ وہ حق بات قبول نہ کرے. دل نے گواہی دے دی حق بات ہے تو اس کو قبول کرنا. تو تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, صحیح مسلم 265, اور دوسروں کو حقیر جانو. یعنی خود اچھا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس لباس کے ساتھ انسان میں کوئی ایسا تکبر پیدا ہو جائے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے, پھر اس کا لباس جو ہے وہ واقعی تکبر کی علامت ہے. اور اگر اس کے دل میں ایسی کوئی نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گرفت نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے تو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تمہارے لیے. قرآن کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے قالوا خیرا, تو وہ کہتے ہیں یہ خیر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. کیسی خیر ہے کہ پیپر آؤٹ کر دیا آخرت کا پہلے ہی کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا, اور یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور ضرور متقین کے لیے وہ بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے آخرت. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. ابھی دیکھ لیں سائملٹینیس کنٹراسٹ چل رہا ہے, پہلے دوسیوں کا ذکر ہوا اب جنتیوں کا ذکر ہے, اور ان کی بھی موت کا وقت آئے گا اس کا بھی ذکر اسی میں آئے گا. جنتیں ہیں ان کے لیے, ہمیشہ کے باغ ہیں رہنے کے لیے. تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون, اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی کہ جو وہ خواہش کریں گے. جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو ان کی خواہش ہوگی. یعنی ہر بندے کی خواہش ڈیفرنٹ ہوگی. ایک ڈاکٹر کی خواہش ڈیفرنٹ ہوگی, ایک انجینئر کی خواہش ڈیفرنٹ ہوگی, ایک فلاسفر کی خواہش ڈیفرنٹ ہوگی. اس کے دنیا میں جو عقدے حل نہیں ہوئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن کرے گا. تو انسان کو اپنے دل میں اچھی اچھی خواہشیں آخرت کے حوالے سے رکھنی چاہیے. مثلا میں نے اپنے دل میں ایک خواہش رکھی ہوئی ہے کہ اگر میں جنت میں انشاءاللہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ, تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ویڈیو دکھائی جائے, آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک. یعنی میری خواہش ہے, اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پوری کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ, اس سے بڑی بڑی خواہشات. مسئلہ تقدیر اکثر لوگ پوچھتے ہیں, میں نے تو بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھانے کی. 6.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B, 104C. بہرحال کسی خاص حد تک ہی ہم سمجھا سکے ہیں قرآن و سنت کے ڈیٹے کی روشنی میں. 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے پیش کی ہیں. بہرحال پھر بھی چند چیزیں ایسی ہیں جن کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم مسئلہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, جنت میں پہنچ گئے, اور جتنی خواہشات کسی شخص کے لیے ہو سکتی ہیں وہ چیزیں ڈسکس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کے مطابق اس کو نوازے گا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں, اور سب سے بڑی جنت کی نعمت جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے,
کہ اس نعمت کے بعد تو شاید ہی کسی نعمت کی تمنا انسان کے دل میں رہ جائے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بونس کے طور پر بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور کسی کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں تیسری یعنی آخری جلد کے اندر جنت کا بیان اور اس کی نعمتوں کا بیان والا چیپٹر پڑھ لیں. اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل پڑھنا ہو تو مشکات المصابیح میں، جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں، کتب ستہ ہوں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی، ان احادیث اور ان کے علاوہ بھی احادیث کی کتابوں سے تقریباً 13 کتابوں سے اس میں جنت سے ریلیٹڈ تمام احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع ہے. اسی لیے میں نے مشکات پہ پورا لیکچر بھی دیا تھا، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا کمپلیٹ انٹروڈکشن. تو مشکات میں آپ جنت کا چیپٹر پڑھ لیں تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ابھی جنت میں پہنچ جائیں. لیکن بھائی جی اتنا سوکھا کام نہیں ہے، اگے وہ گل بھی آ رہی ہے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اسی طرح جزا دیتا ہے پرہیزگاروں. دودھ پینے والے مجنو نہیں، پرہیزگار. پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ ڈر جانے والا کون ہوتا ہے؟ جسے یہ پتا ہو کہ میری اکاؤنٹیبلٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ ہونے والی ہے. قرآن پاک کے لیے بھی ہے نا، ہدی للمتقین ہے، ڈر جانے والوں کے لیے. یہ متقین سے یہ نہ سمجھیں کہ داڑھی پگڑی کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، ڈر جانے والا، جس کو یہ بات پتا چل جائے کہ کسی ہستی نے مجھے بغیر میری مرضی کے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، وہ ہے اصل میں ڈر جانے والا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ بڑی سیریس کریشن ہے ہیومن بینگ کی، پرپسفل کریشن ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے یہ انسان، فضول نہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ تو نے سب کچھ جو ہے یہ باطل تو پیدا نہیں فرمایا، یہ تو عیب ہے باطل شے کو بنانا. اللہ تعالیٰ تو عیب سے پاک ہے، ہر چیز کسی مقصد ہو. پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اور عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا، صرف نمازیں پڑھنا نہیں، اطاعت، ٹوٹل اوبیڈینس گاڈ کی، مسجد میں بھی اور مسجد سے باہر بھی، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. یہ ٹوٹل پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادھا تتر تے ادھا بٹیر نہیں اللہ نو چاہیے، صحیح دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ پریکٹسنگ مسلمان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 شرائط جو پوری کریں گے، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے اور پھر حق بات کی تلقین کرنے والے. خود نہیں نیک اعمال صرف کریں گے، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں گے اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر صبر کی تلقین بھی کرنی پڑے گی. حق بات جب آپ بیان کریں گے تو پھینٹی سے بھائی جی لگے گی، سیدھی جی گل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا پھینٹی نہ لگے. پھر صبر کی تلقین بھی کرنی ہوگی. یہ 4 ہے، ڈیٹم لیول ہے کامیابی کے لیے. ایٹ لیسٹ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کذالک یجزی اللہ المتقین، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے پرہیزگاروں کو، ڈر جانے والوں کو، جو واقعی یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. اب ان لوگوں کی جب موت کا وقت آئے گا ایمان والوں کی تو کیا حالت ہوگی؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے طیبین، تو وہ پاک صاف ہوں گے، شرک سے پاک ہوں گے. باقی گناہوں سے تو 100% کو پاک نہیں ہو سکتا، شرک سے پاک ہوں گے، اعمال میں بھی کافی حد تک تطہیر ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کے باعث ان سے باقی تکلیفیں بھی دور کر دے گا. اس حال میں یقولون سلام علیکم، اور فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے سلامتی ہو تم پر. ادھر سے ہی دیکھیں بالکل ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی کہ اب میں نے کدھر جانا ہے، موج لگ جائے گی جناب موت کے وقت ہی. سلام علیکم
جب موت کے فرشتے اور وہ ساری پارٹی جو آئی ہے ملک الموت کے ساتھ، وہ انسان کو اس حال میں موت کی خوشخبری سنا رہی ہو کہ سلام علیکم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں آ جا۔ جب اس حال موت کے وقت ہی باقی لوگ تو رو رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے خوشی کے لمحات، ہمیشہ کی اربوں خربوں سال کی کامیابیاں شروع۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر، تو اس سوئی کی نوک کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی، یہ بھی سمجھانے کے لیے انفینٹ۔ اس قسم کی 17 حدیث بخاری اور مسلم سے میں نے اپنے لیکچر مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہیں۔ رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر تقریباً 10 آیات قرآن حکیم سے دنیا کی محبت کی مذمت اور مال کی مذمت پر، رزق حرام کی، حلال کی نہیں، رزق حرام کی مذمت پہ بیان کی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کس چیز کے اوپر ساری بنیاد رکھ رہا ہے، اعمال کے اوپر۔ اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو رب کی رحمت ہماری کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہماری کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرے گی۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اعمال بھی ساتھ ضروری ہیں۔ جس طرح کسان بیج بوتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، یہ اس کی محنت ہے، پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے۔ صرف بارش سے بھی فصل نہیں اگنی اور صرف بیج بونے سے بھی فصل نہیں اگنی۔ اس طرح اعمال کے بیج بونے ہوں گے، اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نور علی نور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ داخل ہو جاؤ جنت میں اعمال کے بدلے میں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی امر ربک، کیا لوگ اس انتظار میں ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں موت کے وقت ان کی روح قبض کرنے کے لیے؟ پھر انہوں نے بندے دا پتر بننا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، یا ان کے رب کا امر آ جائے، فیصلہ ہو جائے ان کے لیے۔ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، موت کا وقت آ جائے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل اس طرح اگلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ڈیسیژن کیا ہے دوزخ کا تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بات ہے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود یہ جہنم اپنے لیے خریدی تھی۔ سورۃ الدہر میں واضح آیت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کی۔ یہ تو من چلے کا سودا ہے، جس نے لینا ہے کھٹا لینا ہے کھٹا لے، میٹھا لینا ہے میٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرے گا، زبردستی کرنی والی مخلوق تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہوئی ہے، فرشتے۔ ہم تو وہ مخلوق ہیں جنہوں نے اپنے چوائس سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، اور یہی انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے الحمدللہ۔ اور میں اگلے دن غور کر رہا تھا اس بات کے اوپر، ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تو واللہ یہ ٹائٹل صرف اس لیے ہے کہ انسان ہے، فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں بخشنے والا مہربان ہوں، تو یہ ٹائٹل ہے ہی ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے غلطیاں کرنی ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع لانا ہے تو اللہ نے معاف کرنا ہے۔ فرشتے تو غلطیاں کرتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کا جو ٹائٹل ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور ہم نے اپنی اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے، مخلوق کے اوپر رحم کو فرمانے والا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے، لیکن کام بھی وہ کیے جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر بھائیوں ریکارڈ کروائے، مسئلہ نمبر 103
104A B اور C 200 آیات سے 6.5 گھنٹے میں تقدیر کے اوپر ایکسکلوسیو گفتگو ہے، اور اس میں میں نے ساری بخاری اور مسلم کی وہ احادیث بھی ڈسکس کی ہیں جن سے بظاہر جو ہے وہ جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے. تو اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ، پس ان کو سزا ملی، پکڑا ان کو سزا نے، ما عملوا، جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیرا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. موت کے وقت ہی ان پر عذاب آ گیا، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب یہ تو ڈائریکشن ہماری اس طرف جا رہی، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گھیرا اس عذاب نے جس کا دنیا میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. لہٰذا بھائیو، یہ پہلا ریفرنس جو ہم نے سورۃ النحل کی آیات نمبر 28 سے لے کر 34 تک ڈسکس کی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں بالکل ڈائریکشن کلیئر ہو رہی ہے کہ موت کے وقت ہی عذاب کا مجدہ سنا دیا جائے گا یا اللہ کی نعمتوں کا مجدہ سنا دیا جائے گا اسی وقت، ایگزیکٹ انہی لمحات کے اندر، نزع کے عالم میں. لہذا انہی آیات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی. میرا ارادہ نہیں تھا، یہ سمجھ لیں میں نے کوئی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ارادہ کیا کہ اس کانٹیکسٹ میں ساری آیات جمع کی جائیں، پھر بڑی محنت کر کے 2 گھنٹے کے اندر یہ الحمدللہ انٹلیکچوئل ترتیب سے یہ 10 آیات جمع کی ہیں. لہٰذا یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے بھائیو، قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کل 4 قسطیں ہیں، 4 اقساط ہیں، 4 پورشنز میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے اوپر. نمبر 1، اس دنیا کی زندگی میں عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں. آج ہماری پوری ڈسکشن قرآن پاک کے حوالے سے ہے، احادیث انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے عذاب قبر کے حوالے سے. تو عذاب کی پہلی قسط اس دنیا کی زندگی میں قرآن حکیم کی روشنی میں وہ آیات بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. دنیا میں آتی ہے پہلی قسط اللہ تعالیٰ کے عذاب کی. دوسری قسط اس قرآن کی روشنی میں موت کے وقت، اس کی ہلکی سی جھلک تو ہم نے سنی دھمکیوں کی شکل میں. اگلی آیات آئیں گی کہ موت کے وقت منہ اور پیٹھ پر ہتھوڑے مارتے ہیں فرشتے نزع کے عالم میں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. وہ دوسری عذاب کی قسط آتی ہے قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ کے نافرمان بندوں پر. تیسری عذاب کی قسط آئے گی قبر کے اندر، انشاءاللہ اس کی دلیل بھی قرآن حکیم کی روشنی میں ہم ڈسکس کریں گے. اور احادیث میں تو ڈیٹیل سے بخاری و مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہیں. اور چوتھی قسط ہے بھائیو، الٹیمیٹ قسط، وہ آخرت کا عذاب ہے، دوزخ کا. اس پہ تو پوری انسانیت کا اجماع ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت کا. اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جواب دہی اور آخرت کا الٹیمیٹ عذاب. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بخاری اور مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ جب اس طرح کی آیات آتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے. ایون اپنی نفلی نمازوں میں بھی دعائیں شروع کر دیتے تھے اسی وقت جب اس قسم کی آیات ڈسکس ہوتی تھی. تو بھائیو، یہ جو 4 اقساط ہیں عذاب کی، نمبر 1 دنیا کی زندگی میں، نمبر 2 موت کے وقت، نمبر 3 قبر میں، اور نمبر 4 آخرت میں. انہی کے کانٹیکسٹ میں اگلے ریفرنسز ہیں. ریفرنس نمبر 2 سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21، اس ثبوت میں کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. دنیا میں تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ انسان تکلیف میں فوراً اللہ کی طرف مائل ہو تو شاید اس کا قبلہ درست ہو جائے. مثال کے طور پر ہمارے جو
انٹرنیشنل لیول کے کرکٹر ہیں سعید انور صاحب, ان کی اگر وہ 8-9 سال کی بیٹی کینسر میں مبتلا ہو کر فوت نہ ہوتی تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اس طرح سیریس نہ لیتے. ادھر سے ان کی زندگی پلٹی. دنیا کی زندگی میں بظاہر ان پہ یہ آزمائش اور عذاب کی شکل میں آیا, لیکن ان کے لیے اس میں خیر آیا. وہ بیٹی تو انشاءاللہ جنت میں, ظاہر ہے کہ وہ حالت بلوغت سے پہلے فوت ہوئی, لیکن ان کی زندگی پلٹ. ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بہرحال انہوں نے ایک زندگی دوسری چھوڑ کر ایک اچھی زندگی کو اڈاپٹ کیا. اس طرح جنید جمشید کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں. بس اوقات انسان پہ ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں بھی کئی لوگ ہوں گے, کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا تو کسی کی والدہ فوت ہوئی تو کسی کا بھائی فوت ہوا, تو فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو یہ ہے ثبوت سورہ السجدہ آیت نمبر 21 کہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بالضرور دنیا کی زندگی میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے, تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ بھی تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ تکلیف کے ذریعے مال اور جان کے اندر اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے آزماتا ہے. آزمائش بھی ہوتی ہے اور بس اوقات تکلیف بھی اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتی ہے, شاید اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اگلا ریفرنس نمبر 3 ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93, جو بالکل کلیئر کٹ بتائے گی کہ دوسرا عذاب کی جو قسط ہے وہ موت کے وقت آتی ہے, نزع کے عالم میں, جب انسان کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کاش تم وہ وقت دیکھ لو اے غافل انسان جب ظالموں پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی روح کو نکالنے کے لیے. تو اگلی دفعہ میں حدیث بتاؤں گا کہ کس تکلیف میں انسان ہوتا ہے اس وقت. اخرجوا انفسکم. اور فرشتے ان کو غصے کی حالت میں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون. آج تمہیں مزہ چکھایا جائے گا ذلت امیز عذاب کا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. اس چیز کے سبب جو دنیا میں تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے. جھوٹ بڑی مختلف شکلوں میں. شرک بھی ایک جھوٹ ہے, اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. او جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا. یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, باغی ہیں, بےایمان ہیں, حرام خور ہیں, جو کچھ بھی ہے اسی بندے دا پتر کو نہیں بننا. یا اللہ اس طرح ہی سانو قبول کر, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ اللہ پر جھوٹ باندھا, یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو اس قسم کے کرتوت کیے اللہ کے بارے میں. جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ بات صحابہ کو نہیں پتہ تھی, انبیاء کو نہیں پتہ تھی. قرآن کا مقدمہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر غلط بنیاد رکھ دو. نہیں, ایسا نہیں ہے. پورا قرآن پاک دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے. تو آج چکھو اس عذاب کی طرف, تمہیں چکھایا جائے گا مزہ, جزا دی جائے گی تمہیں, سزا دی جائے گی اس عذاب کی ذلت امیز. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. اس کے سبب جو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے. اب دیکھیں موت کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب تو وہ فوراً ہی ہے. قیامت تو پتہ نہیں 1000 سال بعد آنی ہے, کسی کے لیے 2000 سال بعد آنی ہے, لیکن اسی وقت کہا جا رہا ہے کیونکہ مرتے ہی آخرت قائم ہے. موت کے وقت ہی عذاب قبر کی طرف اس کے اندر اشارہ موجود ہے. اس وقت جو ہے وہ فرشتے وہ دھمکی کی شکل میں وہ عذاب اور قبر کے عذاب کی طرف اس کو نشاندہی کر رہے ہیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور تو ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتا تھا, ضد اور ہٹ درمی کرتا تھا. وہ اب حدیث یاد کر لیں, صحیح مسلم 265. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. حق بات قبول ہی نہیں کی تو اس کے سبب میں اب چکھو مزہ. ریفرنس نمبر 4 ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28. اب یہ دیکھ لیں, یہ ایک سٹیپ اور آگے ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ.
تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان پر موت طاری کر رہے ہوں گے، ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مارتے ہوں گے ہتھوڑے ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر. یہ دنیا کے کوڑے نہیں ہیں، فرشتوں کے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اور یہ اس لیے تمہیں موت کے وقت ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں منہ اور پیٹھ پر کہ تم پیروی کرتے تھے ہر اس کام کی جو اللہ کی ناراضگی کا تھا. لیاؤ اتنے وہ بھی کیڑا نکل گیا، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، اے امتیاں نال بھی یہی کچھ ہونا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی. تو کام ہی الٹے کرتا تھا. اللہ نے سود کو حرام کیا تھا تو سود خور تھا. اللہ تعالیٰ نے نماز کا 700 دفعہ سے زیادہ حکم دیا تھا، تو بے نمازی تھا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا، تو ماں باپ کا نافرمان تھا. ہر وہ کام کرتا تھا جو اللہ کو ناراض کرے. وَكَرِهُ رِضْوَانُهُ رِضْوَانَهُ، اور تو کراہت کرتا تھا اس کی رضامندی والے کاموں سے. ہر نیکی کا کام تجھے وہ بڑا برا لگتا تھا، بڑا اوکھا لگتا تھا. اگلے ہفتے میں اب روزے شروع ہو رہے ہیں. آج ہفتہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو رمضان مبارک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور اگلا ہمارا درس جو ہے رمضان میں ہوگا. اب دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. یہ بڑا مشکل کام ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اور تو کراہت کرتا تھا ہر اچھے کام سے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے باقی اعمال بھی ثبت کر لیے ہیں. اگر تو نے کہیں کوئی نظر نیاز دی ہوئی تھی نا اللہ کے نام کی، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ خیر نمازیں نہ بھی پڑھی تو یہ نیاز میری کام آ جائے گی اللہ کے نام پہ دی ہوئی، تو وہ سارے اعمال تیرے برباد کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اگر تو نے مین سٹریم کے احکامات کی پیروی نہیں کی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ریفرنس نمبر 5 سورۃ الانفال آیت نمبر 50 اور 51. بہت سخت آیات ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش اے انسان تو وہ وقت دیکھ لے جب کافروں کی موت کا وقت قریب. اب یہ کافر کا ترجمہ مولویوں والا نہیں کرنا، کافر سے جارج بش یا کلنٹن نہ ذہن میں آ جائے. کفر کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو، انکار کرنے والے کو، عقیدے میں انکار کرے چاہے اعمال میں. لہٰذا اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی کاش اے انسان تو وہ وقت دیکھ لے کہ ان لوگوں کی روح جب قبض کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تھے، نہ عقیدوں میں نہ اعمال کے اندر. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ویڈیو پہلے ہی دکھا رہا ہے آپ کو. اتنا غفور الرحیم ہے، مجھ پر کتنا احسان ہے کہ مجھے وہ منظر پہلے ہی دکھا رہا ہے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. الملائکۃ یضربون وجوہہم، فرشتے ہتھوڑے مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہہ رہے ہوں گے چکھ عذاب آگ کا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ سزا ہے تیرے ان اعمال کی جو تو نے آگے بھیجے ہیں. جس طرح دے پتر جی کرتوت کیتے سن نہیں نا اوہو جے اعمال ہن انہاں دی تینوں سزا مل رہی ہے. اب یہاں وہ ذکر نہیں آ رہا کہ تو مسلمان تھا یا کافر تھا، جو تو نے اعمال کیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تیری مرضی چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کر، چاہے نافرمانی کی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ان آیات سے یہ بات پتہ چل گئی کہ موت کے وقت بھی فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں. تو یہ دوسرے عذاب کی قسط ہے، ایک زندگی میں اور موت کے وقت. اب اگلے ریفرنس میں عذاب قبر کا بیان آ رہا ہے. ویسے تو ان 3 آیات کے اندر بھی عذاب قبر کی طرف اشارہ آ گیا. جب موت کے وقت مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ آگ کی طرف، تو اگلی قسط ریسیو کرو. اگلی قسط کہاں پر ہے؟ قبر کے اندر. اور یہ عموماً ہم قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ جو ایئر کریش میں مر جائے اس کے لیے قبر وہ ہے. کسی کو شیر کھا جائے تو شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے. کوئی سمندر میں ڈوب جائے سمندر اس کے لیے قبر ہے. عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے قبر کہتے ہیں، ورنہ تو یہ عذاب برزخ ہے، اسی زمینی قبر میں ہوتا ہے، یہ جہاں پر انسان کی قبر بن جائے. اور وہ عذاب قبر کا ذکر ہے سورۃ المؤمن میں. اسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں. عرب سے جو قرآن چھپتے ہیں وہاں پر یہ سورہ الغافر لکھا جاتا ہے. اس سورت کے 2 نام ہیں، سورۃ المؤمن بھی ہے اور سورہ الغافر بھی ہے. الغافر سورت نمبر 40 ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر ہے 46. اللہ تعالیٰ پرٹیکولرلی فرعونیوں کا ذکر کر رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے
صبح اور شام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلسل وہ آگ پر پیش ہو رہے ہیں، حالانکہ بھی قیامت تو نہیں آئی، وہ کون سی آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ مر چکے ہیں وہ، مرنے کے بعد کا عذاب ہے ان پر، اس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں، کوئی سا عذاب کہہ لیں، صبح و شام آگ پر فرعونی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی آیت کو امام بخاری نے بھی عذاب قبر والے باب کے اوپر ہیڈنگ بنایا قرآن سے، انہوں نے بھی دلیل پکڑی ہے کہ عذاب قبر پہ یہ دلیل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آئے گی، اُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اس وقت فرعونیوں کو، فرعون والوں کو داخل کیا جائے گا بڑے عذاب میں۔ اس کا مطلب ہے بڑا عذاب تو ہونا ہے قیامت کو، اس سے پہلے صبح شام کوئی اور عذاب بھی ہو رہا ہے ان کو۔ وہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تیسری عذاب کی قسط ہے جو قبر میں ہونی ہے۔ وہ قبر جو ہے وہ ہاتھی، اس کا شیر کا پیٹ بھی بن سکتا ہے، وہ قبر جو ہے وہ مٹی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سمندر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو کہا جائے گا اب بڑے عذاب کی طرف آؤ۔ تو قرآن بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی یہ عذاب موجود ہے۔ اس میں اس تیسرے عذاب کی دلیل ہے عذاب قبر کی، جو مرنے کے فوراً بعد ہے۔ اور یہ برزخ کا عذاب بھی ہم اسے کہتے ہیں، برزخ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہی ہے اگلا ریفرنس نمبر 7 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو مرنے سے لے کر قیامت تک کو اللہ تعالیٰ نے برزخ فرمایا ہے، انگلش میں ان سین بیریئر، چھپا ہوا پردہ۔ یعنی اگر کوئی قبر میں کوئی ویب کیم فٹ کر دے، کوئی کیمرہ لگا بھی دے، عذاب قبر نہیں ہو دیکھ سکتا۔ بالکل اس طریقے سے جیسا کوئی شخص سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں بڑی کوئی ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے اور ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن وہ پوری کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک شخص کی لاش اسی طرح پڑی ہے لیکن اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ برزخ اگر یہ چیزیں دکھا دی جائیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کرنے لگا تھا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الجنائز میں اگلی دفعہ بیان کروں گا کہ جب مردے کو، میت کو قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، چارپائی پہ رکھا ہوتا ہے، وہاں پر وہ مردہ بولتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے، انسان جن سن لے بندے کے پتر بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، دیکھ لینا وہ موت کے وقت سورہ النحل میں آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم جب آتے ہیں تو وہ بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا میں برے کام، اس ٹائم تو وہ تو موت کے وقت ہی مان لیں گے، لیکن تک کے منع تھے کی منع اس وقت تو سب۔ تو صحیح بخاری میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ اس وقت میت پر کلام کرتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی جلدی مجھے لے جاؤ میرے مقام کی طرف، اور اگر برا ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، مجھے مت لے کر جاؤ، اعوذ باللہ اللہ۔ تو یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر۔ یہ دو ٹرمنالوجیز ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس، اردو میں ہم اسے اور عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس۔ سپیس وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹائم وہ وقت ہے جو ان پر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو قبر کی جو زندگی ہے، قبر تو سپیس ہے، سمندر سپیس ہے، ہوا سپیس ہے، اسی طریقے سے شیر کا پیٹ سپیس ہے، لیکن جو کیفیت گزر رہی ہے جس وقت میں، وہ برزخ ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ آخرت کی کوئی چیز جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی فزیکلی، ورلڈ ہی صرف ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، فرشتے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، فزیکل ورلڈ کا حصہ ہے، اسی پہ موبائل فون چل رہے ہیں، پوری دنیا کی کمیونیکیشن اس پہ چل رہی ہے، جتنی چیزیں فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے علم غیب والا پورا لیکچر دیا، وہ بالکل غلط آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر یا مادہ، اس میں نر یا مادہ کے تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے۔ علم غیب کی ڈیفینیشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔
مسئلہ نمبر 6A اور 6B ہے علم الغیب سے متعلق. بہرحال تو یہ سپیس ہے اور ٹائم ان پر برزخ کا گزر رہا ہے جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی انسٹرومنٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اس پہ یہ ساری کیفیت ہوگی. ہو سکتا ہے ہمیں قبر کھودے ہڈیاں نظر آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ کیفیت طاری کی ہوئی ہوگی. ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں, قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس دنیا پہ آتے ہیں, لیکن فزیکلی ہمیں نظر نہیں آتے, نہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے. تو بھائیو یہاں تک 3 عذاب کی قسطوں کا ذکر ہو گیا, دنیا کی زندگی میں موت کے وقت اور قبر کی زندگی میں موت کے بعد, اسے قبر کہہ لیں یا برزخ کہہ لیں. ایک چوتھا عذاب ہے, اس پہ میں نے کہا پوری انسانیت کا اجماع ہے اور قرآن حکیم کا پورا فلسفہ اس کے گرد ہی گھومتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے اصل میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی اس قرآن سے پہلے بھی, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام. فذکر ان نفعت الذکریٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر کسی کو نصیحت کرنا نفع دے. جو ماننے والا نہیں ہے وہ نہیں مانے گا آپ کی نصیحت, لیکن جو سننا چاہتا ہے اس کو ضرور. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے, نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈر جائے. فذکر ان نفعت الذکریٰ. نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سیذکر من یخشیٰ. اس کو نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے, جسے فکر لگ گئی ہے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے بنایا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اور جو شکی ہو چکا ہے, بدبخت ہو چکا ہے اپنے اعمال کے سبب, اس کو چھوڑ دیجیے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. پھر ہم اس کو بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. نہ پھر وہاں پر اسے زندگی آئے گی نہ موت آئے گی. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے یا اللہ موت آ جائے. اللہ تعالیٰ مارے گا ہزاروں موتیں مانگ آج, اب موت نہیں آئے گی. موت تیرا فیصلہ نہیں تمام کرے گی. تو پورے قرآن کا مقدمہ ہے. میں اس کے کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے آیات نہیں ڈالی یہاں پر. کسی کو شوق ہو تو قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے جس میں 65 صورتیں ہیں, سورہ قاف سے لے کے 50 نمبر سورت سے لے کر اینڈ تک, یہ کل 65 صورتیں, ان کا مرکزی ٹاپک ہی آخرت کا ہے, خصوصاً آخری جو پارہ ہے. تو یہ تو سورہ قاف تو 26ویں پارے میں آتی ہے. یہ آخری پوری منزل جو ہے سورہ قاف سورت نمبر 50 سے لے کر اینڈ تک, پورے قرآن پاک میں جو آخرت کے حوالے سے, عذاب جہنم کے حوالے سے ڈسکشن ہے, اس کا کلائمیکس اس قرآن حکیم کی منزل میں موجود ہے. لہٰذا اس کو ہم سکپ کرتے ہیں. اب بھائیو آخری 3 ریفرنسز ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ منکرین عذاب قبر جو ہیں, منکرین حدیث, ان کے پاس بنیادی طور پر 2 دلائل ہیں عذاب قبر کو ٹھکرانے کے. ایک دلیل تو یہ ہماری پوری ڈسکشن میں ویسے ہی ہوا بن کر اڑ چکی ہے ان کی دلیل, اور وہ ان کی دلیل ہے کہ چونکہ انسان کا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے, لہٰذا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر وہ قبر میں عذاب دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دے سکتا ہے. تو یہ وہ جسٹیفیکیشن اپنا اصول اور مبادی کھڑا کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب کوئی میرے آپ والا نہیں ہے کہ اینڈ پہ جا کے ہم نے ٹوٹل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک ایک لمحے میں ہمارے اعمال سے واقف ہے اور آنے والے وقت سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں عذاب دے, موت کے وقت عذاب دے, قبر میں دے, اللہ تعالیٰ وہ نہیں کوئی پوچھ سکتا. جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ اعمال کیوں کیے, اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ اعمال کیوں کیے. میں نے مسئلہ تقدیر 104A-B-C میں ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ضرورت ہے آخرت کا انتظار کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, اس نے شاکلہ دیا. دنیا میں تو کوئی انسٹرومنٹ کسی کو جج ہی نہیں کر سکتا. ایون ہر انسان کے حالات مختلف ہیں, اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک نیکی میری 1 لاکھ میں بھاری ہو جائے. یعنی مجھے جو حالات دیے گئے تھے میں کروڑوں نیکیاں کر سکتا تھا,
آپ کو جو حالات دیے گئے تھے اس میں آپ ہزاروں ہی کر سکتے تھے, آپ نے وہ کر لی. میں کروڑوں نہیں لاکھوں کر سکا, میں ناکام ہو گیا, آپ کامیاب ہو گئے. تو یہ تو کوئی حساب رکھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن سے پہلے بھی کسی کو عذاب دے تو اس پہ کوئی ظلم لازم نہیں آئے گا. اس کے ڈیوائن علم میں تو ہر چیز موجود ہے. لہٰذا یہ ان کا اصول اور مبادی ٹوٹ گیا قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 21 ہم نے سن لی. اس کے بعد 3 ریفرنسز ہم نے سنے, سورہ الانعام کی آیت نمبر 93, سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28, سورۃ الانفال کی آیت نمبر 51 اور 50 اور 51, جس کے اندر کلیئر کٹ آیا کہ موت کے وقت فرشتے تھوڑے مارتے ہیں. ابھی آخرت کا تو حساب ہوا ہی نہیں, کیوں مار رہے ہیں پھر بغیر حساب کے. اس کے بعد پھر سورہ الغافر جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 46 میں کلیئر کٹ آیا کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور پھر آخرت کے دن بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے. ابھی حساب ہی نہیں ہوا تو پہلے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ان کا اصول اور مبادی ٹوٹ گیا, لہٰذا ان کی دلیل بالکل زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی. جو کہتے ہیں کہ جی عذاب اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے, تو قرآن حکیم میں تو تضاد نہیں ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ہم اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ آیات ٹکرا رہی ہوتی. تو قرآن کی آیات تو نہیں ٹکرا رہی ہیں, اصل میں آپ نے مقدمہ ہی غلط سمجھا ہے. عذاب کی 4 قسطیں ہیں, دنیا کی زندگی میں, موت کے وقت, اور قبر کی زندگی, اور پھر آخرت کی. تو یہ ان کی ایک دلیل تھی مضبوط جو ٹوٹ گئی. اور دوسری دلیل ان کی جو بڑی مضبوط دلیل ہے اس کو ہم آخری 3 آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. اور وہ ان کی دلیل یہ ہے, یہ جو اگلی 2 آیات آ رہی ہیں, سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 11 اور 12 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28. وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں. اگر ہم قبر کی کوئی زندگی مان لیں تو یہ تیسری زندگی ہو جائے گی, اور یہ قرآن سے ٹکراتی ہے. قبر میں انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں. حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ قبر میں زندگی وہ والی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں تو انسان کو سانس کی ضرورت ہے, قبر کی زندگی کے لیے سانس کی ضرورت نہیں ہے, خون کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دنیا کی زندگی پہ اسے قیاس ہی نہیں آپ کر سکتے. تو کہتے ہیں قرآن حکیم 2 زندگیوں اور 2 موتوں کی بات کرتا ہے, لہٰذا یہ تیسری زندگی اور تیسری موت ماننی پڑے گی. اگر ہم قبر کی زندگی مان لیں تو وہ اس عقیدے کو قرآن پاک کے خلاف سمجھتے ہیں, اور معاذ اللہ جو لوگ عذاب قبر کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو وہ کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ قرآن کے منکر ہیں. اور خصوصاً یہ دیوبند مکتبہ فکر کا جو ایک آف شوٹ ہے مماتی گروپ, ان کا ایک آف شوٹ ہے کیپٹن عثمانی گروپ, وہ تو کلیئر کٹ اسی کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں نے مسئلہ حیات النبی میں بھی ان کا رد کیا تھا, مسئلہ نمبر نیو 5 کے نام سے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے تمام ایکسٹریمز کا رد کیا ہے, حیاتیوں کا بھی مماتیوں کا بھی, اور حق بات بتائیے کہ کیا ہے کتاب اللہ اور سنت کی روشنی میں. بہرحال یہ 2 آیات ان کی دلیل ہے, وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور آخری آیت ان کی دلیل کا جواب ہے کہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. ریفرنس نمبر 8 ہے سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر کی آیت نمبر 11 اور 12. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. قیامت والے دن کافر کہیں گے, اللہ تعالیٰ کے مجرم لوگ کہیں گے, اے اللہ, اے رب ہمارے, تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا, پس ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا تھا دنیا کی زندگی میں. فہل الی خروج من سبیل, تو کیا اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ یعنی 2 زندگیاں آئیں, 2 موتیں آئیں, اب بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی نئی زندگی آنے والی ہے تو ہوں اسی بندے دے پتر بن جانے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. لیکن بھائیو, جس کی سپلی لگ گئی ایک دفعہ دنیا میں, دنیا کی سپلی تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کے معاملے میں جس کی کمپارٹ آ گئی, یہ سپلی لگ گئی, آخرت میں نہیں کلیئر ہو سکتی. تو مجرم لوگ کہیں گے یا اللہ تو نے 2 دفعہ زندہ کیا, 2 دفعہ موت دی, اب یہاں سے بھی کوئی اگلی سٹیج آنے والی ہے تو اب ہم کوئی ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح لوگ یہاں بھی کہتے ہیں جی میں پہلے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں مسیت ہی بیٹھا رہا گا, میں مسجد تو نکلیں گے ہی نہیں, میں تو بس اذان بھی میں ہی دیا کروں گا. ظاہر ہے جی تمہیں پھر گھر والے ٹھڈے مار کے ویسے ہی کاٹ دیں گے, تو تسی یہی کام ہی کرنا ہے. پھر آج ڈیسیژن کرنا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. سب سے پسندیدہ چیز تو جوانی ہے, یہی نہ اللہ کو دی. بڑھاپے میں تو بھائی شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, اسی لیے کہا جاتا ہے نا, یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے جوانی کے اندر اپنے رب کو ریسپانس کرنا.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो यहाँ से निकलने की कोई सबील है? अल्लाह ताला फरमाएगा ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम। ये अजाब तुम्हें इसलिए आया कि जब अकेले एक अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाया जाता था तुम इनकार कर देते थे, अल्लाह की तरफ जाने से इनकार कर देते थे, उसको मानने से उसकी मानने से, दोनों चीजें। अल्लाह को भी नहीं मानते थे या अल्लाह की भी नहीं मानते थे। व इन युशरक बिही तुमिनू, और जब अल्लाह के साथ और हस्तियों को शरीक ठहराया जाता था फिर तुम ईमान ले आते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, तो हुक्म, अल्टीमेट हुक्म तो उस अल्लाह का है जो आली है और बड़ा मर्तबे वाला है। आज तो बादशाहत अल्लाह की है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन किसकी बादशाहत है? उस अल्लाह वाहिद क़हार की। ये भी सूरतुल मोमिन में आती है। आप अंदाजा करें, अल्लाह ने आखिरत में अपना नाम गफूरुर रहीम नहीं रखा हुआ, अल क़हार, कहर वाला। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, डर जाने का मुकाम है। तो वो कहते हैं देखिए इसमें दो जिंदगियां और दो मौतों का जिक्र आया। वो मैं बता भी देता हूं कौन सी दो जिंदगियां और दो मौतें हैं। उसकी ब्रेकअप जो है वो सूरतुल बकरा में आया है, आयत नंबर 28, आपका रेफरेंस नंबर 9 वो ये है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो, वकुंतुम अमवातन, कि तुम तो मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी दी। यानी अल्लाह ताला ने डोरमेंट पोजीशन में हमारी रूहों को सुला दिया था। जब अल्लाह ताला ने पहली दफा हमें वजूद बख्शा रूहों की फॉर्म में, तो हम पर मौत तारी कर दी, वो हमारी पहली मौत थी। डोरमेंट पोजीशन में, कोई अल्लाह की कोल्ड स्टोरेज है, जिस तरह की भी स्टोरेज है, वहां पर अल्लाह ताला ने रूहों को रखा हुआ है डोरमेंट पोजीशन में। पहली दफा मौत तारी की। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी। यानी माँ बाप को जरिया बनाया तुम्हारी जिंदगी का, इस दुनिया में तुम आए। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें दोबारा मौत देंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे आखिरत में। अब ये जो मौत है दूसरी मौत, और ये जो जिंदगी है ये दूसरी जिंदगी। अब आपको दो जिंदगियां और दो मौतें समझ आ गई। पहली मौत वो डोरमेंट पोजीशन में इंसान का जाना, पहली जिंदगी माँ बाप के जरिए दुनिया में आना, और दूसरी मौत दुनिया की जिंदगी गुजार कर मौत, और दूसरी जिंदगी आखिरत में जिंदा उठाया जाना, और उसके बाद फिर हमेशा की जिंदगी है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, या तो दोज़ख में या इंशाअल्लाह ताला जन्नत में इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलट कर उसी की तरफ जाना है। आखिरत में जब जिंदा होगे अल्लाह के हुजूर, फिर वो एक बड़ी अदालत लगेगी, उस दिन फैसले का दिन है। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो है हार और जीत के फैसले का दिन। जीता वो जो उस दिन जीत गया, और हारा वो जो उस दिन हार गया। दुनिया की नाकामी तो भाई आर्जी है। एक फुटपाथ पे मरने वाले लावारिस इंसान को भी वही कफन मिलता है जो एक बहुत बड़े बादशाह को मिलता है। उतनी ही जमीन उसे भी मिलती है, उसको भी उतनी ही मिलती है। दुनिया में देखने में कब्रें उसकी शायद खूबसूरत हो, लेकिन अंदर कब्र की क्या सूरत हाल है वो अल्लाह को बेहतर पता है। दुनिया में शायद किसी जमात का अमीर भी हो और कब्र के अजाब में मुब्तला हो, और हो सकता है एक गुमनाम किस्म का मुसलमान हो जिसने हलाल और हराम की तमीज़ करके रूखी सूखी खाकर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को जो है वो रिस्पॉन्स किया हो। अल्लाह ने उसकी जो है वो कब्र 70 गज दाएं बाएं आगे पीछे खुली कर दी हो। सही मुस्लिम में आता है, जामिया तिरमिज़ी में आता है। ये हदीस इंशाअल्लाह मैं अगली दफ़ा डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। तो ये कहते हैं देखिए इसमें दो जिंदगियां और दो मौतों का जिक्र है। अगर इसमें कोई तीसरी जिंदगी होती कब्र की, या तीसरी मौत कि कब्र में जिंदा किया जाता फिर मौत दे के फिर, तो उसका जिक्र होता, लिहाजा कुरान के खिलाफ है आपका उसूल। तो हम फिर बात रिपीट करेंगे, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि कब्र में जो जिंदगी है या कब्र के अंदर जो हालात और वाक़यात हैं वो इस दुनिया की जिंदगी के साथ मुशाबियत रखते हैं या आखिरत के साथ, बल्कि ये तो बरज़ख का मामला है। और हमने आयात से उसकी डिटेल भी दे दी कि मौत के वक्त ही फरिश्ते पीठ पे हथौड़े मारते हैं और चेहरों पर, और कहते हैं आओ अजाब की तरफ। अजाब फौरन बाद शुरू, फिरौनी सुबह शाम पेश किए जाते हैं। सारी आयात सुन चुके। अब इनकी ये जो दलील है ना, इसका जवाब हम देते हैं इल्जामी, जिसे मैं पंजाबी में कहता हूं फकी, उर्दू में इल्जामी जवाब, और फिलॉसफी की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं फिलोसॉफिकल आंसर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने उसका नाम रखा है एंटी वेनम। यानी कोबरा सांप जब किसी को काट जाए ना, तो कोबरे के जहर का इलाज जो है ना दवाई से नहीं होता, कोबरे के जहर से ही होता है। उसी फक्की से उसका इलाज होता है। तो वेनम का इलाज एंटी वेनम।
تو یہاں پر الزامی جواب کے طور پر یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی جو وہ تشریح کریں گے تو ہمارا مقدمہ خود ہی مان لیں گے، اور وہ ہے آپ کا آخری ریفرنس سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 42. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے کہ جو موت کے وقت انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جسے موت نہیں آنی ہوتی نیند کی حالت میں اس کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم سوتے ہو نا، یہ بھی تم پر موت آ رہی ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رات کو سوتے وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں. یعنی یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اور صبح جب اٹھتے ہیں صحیح بخاری میں کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ روزانہ جینا اور مرنا بھی ہوتا ہے. تو دو زندگیاں اور دو موتیں، یہاں تو ہزاروں زندگیاں ہزاروں موتیں ہیں. تو واللتی لم تمت فی منامہا، جسے موت نہیں آنی ہوتی تو روح اس کی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں. اب نیند کی حالت میں روح اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن جسم میں جان بھی موجود ہوتی ہے. اگر چٹکی کاٹ لیں کسی کو، آپ چبھوئیں کوئی چیز اٹھ جائے گا. روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہتا ہے باوجود اس کے کہ روح نکل چکی ہوتی ہے. اس طرح قبر میں بھی، برزخ میں بھی انسان کی روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے. اس میں مسلمانوں کا اجماع ہے. روح علیین اور سجین میں ہوتے ہوئے بھی تعلق رکھتی ہے اپنے جسم کے ساتھ. وہ تعلق وہی ہے جس طرح ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اب قرآن کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ روح قبض ہے لیکن تعلق قائم ہے؟ لیکن یہاں پر سانس چل رہی ہے، یہاں قبر میں سانس نہیں چلتی. وہ اور طرح کا تعلق ہے. وہ اس فریم آف ریفرنس کا ہے ہی نہیں، اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہے ہی نہیں، ہم اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو ہم نیند کے وقت روح قبض کرتے ہیں نا، تو جس کی موت آنی ہوتی ہے اس کی اپنے پاس روک لیتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں آتی صبح کے وقت. اور دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اور صبح وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جی راتی تو صحیح ستا سی جی، صبح اٹھے ہی نہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور باقیوں کی روح ہم واپس کر دیتے ہیں جن کو دوبارہ زندگی ملنی ہوتی ہے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے جو اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اس کو ڈھیل ملتی ہے. لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور صحیح بخاری کی وہ دعا بالکل ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندگی دی اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورج کو دیکھتے تھے نا صبح طلوع ہوتے وقت، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن مجھے زندہ رکھا اور میرے گناہوں کے سبب مجھے مار نہیں دیا. اوئے ہوئے کیا سوز و گداز ہے اس دعا میں. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، مجھے ہلاک نہیں کیا میرے گناہوں کے سبب، مجھے ایک دن اور دے دیا. یہ صحیح مسلم میں دعا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. اللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جس کی روح ہم نے موت دینی ہوتی ہے روح روک لیتے ہیں، باقیوں کی واپس بھیج دیتے ہیں. الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان آیات میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. یہی تو ہم منکرین عذاب قبر کو بھی تفکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو اس میں یہ نشانی ہے کہ انسان روزانہ جیتا اور مرتا ہے نیند کی شکل میں. اگر آپ کا وہ مقدمہ مان لیا جائے جو سورۃ البقرہ اور سورہ الغافر یعنی سورۃ المؤمن کی آیات سے آپ نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی دو زندگیاں دو موتیں ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ ایک ایوریج 60 سال کی زندگی میں اگر روزانہ انسان ایک دفعہ سوئے نا تو 21,900 دفعہ انسان سوتا ہے اور 21,900 دفعہ جاگتا ہے. اگر کوئی میرے جیسا سستر وجود ہے، میں تو گرمیوں میں 3 دفعہ سوتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد ایک دفعہ سوتا ہوں، پھر ناشتہ کر کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر میں آفس جاتا ہوں. تو میرے تو پتہ نہیں کتنی ہزاروں دفعہ بنے گی. تو بہرحال اگر ایک دفعہ بھی لگائیں روز کا 60 سالہ زندگی میں 21,900 دفعہ موت آتی ہے انسان کو، 21,900 دفعہ زندگی آتی ہے سورہ الزمر آیت نمبر 42 کے تحت. لہٰذا ان کا اصول اور مبادی ٹوٹ گیا جو کہتے ہیں دو زندگیاں دو موتیں ہیں.
جب ہم ان کو یہ آیات پیش کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اے زندگی موت اور ہے، اور ہے. تو بھائی اسی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قبر کی زندگی اور ہے اور یہ زندگی اور ہے جس کی بنیاد پر آپ عذاب قبر کا اور قرآن پاک کی صریح آیات کا اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کا اور اہل سنت اور اہل تشیع کے کامن عقیدے کا جس پر اجماع امت ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ آپ کے عقائد اور نظریات بالکل غلط ہیں. ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کے اصول اور مبادی ختم کر دیے ہیں، لہذا وہ سارا اصول ٹوٹ گیا. 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا جو غلط انہوں نے اصول قائم کیا تھا وہ بالکل الگ سے چیز ہے. انسان کو نیند کی حالت میں بھی موت آتی ہے لیکن روح کے ساتھ ایک رشتہ برقرار رہتا ہے. اس طریقے سے قبر میں بھی رشتہ برقرار رہتا ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں سانس جاری ہو، ہم اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکتے کیمرہ لگا کے. یہ اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک راز کا معاملہ ہے. اگر یہ راز کھول دیا جائے تو سب کے سب لوگ پھر بغیر دیکھے تو سب مانے تو تب فائدہ ہے نا، دیکھ کے تو سب نے مان لینا. انشاءاللہ تعالی بھائیوں میں اگلی دفعہ لیکچر نمبر 180 میں مسئلہ نمبر 117 بھی ڈسکس کروں گا، جس میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے کئی ایک احادیث، بخاری مسلم میں پورے چیپٹر ہیں عذاب قبر کی سپورٹیو. ویسے تو قرآن کے بعد ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ امت کے 99.99% لوگ احادیث کو حق مانتے ہیں الحمدللہ اور سنت کو حجت مانتے ہیں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو ان احادیث کو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر آئے گا کہ اگرچہ روحیں علیین اور سجین میں ہیں لیکن ان روحوں کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا، چاہے ہڈیوں کی شکل میں جسم ہو. جس طرح نیند کی حالت میں جو شخص پر کیفیت طاری ہوتی ہے خواب کی، وہ باہر شخص کھڑا ہوا آبزرو نہیں کر سکتا، اس طرح عذاب قبر بھی کوئی آبزرو نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہوا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو اکثر اوقات انٹرنیٹ پہ بھی وہ جعلی قسم کی ویڈیوز عذاب قبر کی چڑھائی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں بھائیوں، وہ لوگوں نے فیبریکیٹڈ بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا نا تو صحابہ کو کیوں نہیں دکھا دیا عذاب قبر؟ صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا میں دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیا جائے، لیکن پھر میں نے کہا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور، ہم نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے. آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نہیں نظر آیا. یہ بعد میں کہتے ہیں ہمارے بابوں کو بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے بابوں کا مرتبہ صحابہ سے بھی زیادہ ہے. والعیاذ باللہ. غیب کی خبر صرف نبی کے پاس آتی ہے. مسئلہ نمبر 6A میرا سن لیں، نبی کے علاوہ کسی کے پاس غیبی خبر نہیں آ سکتی. نبی کے بتائے سے ہو سکتی ہے اور وہ بھی ظاہر ہے آپ کی مبارک زندگی میں، بعد میں تو کوئی کمیونیکیشن نہیں. آج ہمارا صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہم آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو بخاری اور مسلم وہ دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی سبب سے نہیں. ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے قبر پر لگا دیا. آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ٹہنیاں، آپ کی دعا کی برکت سے اور آپ کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کی تخفیف کر دے گا. اس طرح کی کئی ایک احادیث ہیں. پھر بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تشہد میں جو ہے وہ عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، آخرت کے عذاب سے، دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ سے ان 4 چیزوں سے کی پناہ طلب کرو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے وہ غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.